اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 8 سورۃ انفال کی آیات نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ تشریح: اس میں مکی زندگی میں مسلمانوں کی قلت تعداد، سختی اور خوف کا، پھر اندیشے میں ان کو اپنا گھر، امن و سکون اور راحت آرام ملنے کا ذکر ہے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا میں دوسری تمام پاکیزہ نعمتوں کے ساتھ غنیمت کے اموال کا حلال کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا بلکہ جلا دیے جاتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی تھوڑا سا نقصان ہو گیا تھا تو ہم خدا نخواستہ ایسی سی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں ساتھ کیا کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس طرح کہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اپنے آپ کو قوت بخشنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا، جو آیات پڑھی ہے، جو ترجمہ تفسیر پڑھی ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما دے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔